شاید یہ اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ میں نے کیونکہ یا شاید زیادہ شاعری ہی پڑھی ہے تو میں پھر شعر کی طرف ہی آ گیا. تو یہ پیشن ہوتا ہے جو آپ کو کراتا ہے. اگر تو آپ کسی بھی چیز میں پیشنیٹ نہیں ہے سر اور آپ اس کو سرسری لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سرسری لے گا. میں آفس میں فائلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور رزلٹ اناؤنس کر رہا ہوتا ہوں, ٹرانسکرپٹس کے پہ سائن کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میرے جو ذہن ہے وہ اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصرع, کوئی نہ کوئی غزل, کوئی نہ کوئی کتاب, کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ چل رہی. تو استاد شاگرد جو آپ ایک آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو معاملہ تھا, باقاعدہ طور پہ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے, اور وہ شاید اب اتنا نہیں رہ گیا. تو لیکن آپ کی شاعری میں جی وجد, جی عشق, جی اس کے بعد نیچر, جی, اور اس کے علاوہ جو وہ سارا کا سارا دورانیہ وہ بڑی خوبصورتی سے پرویا جاتا ہے. شعر کا تعلق شعور سے ہے. شعر آپ کو اداس کرتا ہے. میں نا نام لے لیتا ہوں, آپ نے علی زریون بھائی کی بات کی ہے. اچھا, ان کی شاعری کا ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہوگا 2014 تک. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ان کی وہ والی شاعری پسند ہے. بہت سے بزرگ شاعر جو ہیں نا, وہ سینئر شعراء کرام, انہوں نے ان کی اجارہ داری اس میں آ گئی. وہ آپ کی بہت ساری باتوں کا جواب ہے اس میں. اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے, اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے, شاعری کم تو نہیں تخت سلیمانی سے. اللہ بھائی, واہ واہ واہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم دوستو, میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات حذیفہ اشرف آسمی, میرا ڈیجیٹل چینل پلیٹ فارم جہاں پر آپ مجھے دیکھتے ہیں پوڈ کاسٹنگ کرتے ہوئے مختلف ادبی شخصیات کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ میں نے وکلا کے ساتھ, ادیبوں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ جب بیٹھ کر بات کرنا چاہی تو میرا ایک ہی مین موٹو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ان شخصیات کا ہمارے معاشرے میں کیا اہم کردار رہا ہے اور وہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کو بہترین طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کی شخصیت بھی ادبی شخصیت ہیں, آپ شاعر ہیں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات بھی کروں, اور یہ تقریباً 5 سال کے بعد جا کے جو ہے ممکن ہو پایا. 5 سال پہلے بھی ان کے ساتھ ریکارڈنگ ہوئی لیکن وہ لائیو تھی اور وہ سلیوشنز ٹی وی پر تھی, آپ لوگوں نے دیکھی. تو آج میری خوش قسمتی کہ آج یہ ملاقات ہوئی. میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں, پھر ان کی جانب جائیں گے. ویسے تو ان کا بڑا لمبا اور چوڑا تعارف ہے, اور میں اگر یہ ذمہ داری اٹھانا چاہوں تو مجھے لگتا ہے مشکل ہو جائے گا اور گستاخی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. لیکن بڑے خوبصورت طرز کے, بڑے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور ساہیوال سے تعلق رکھنے والے آج لاہور تشریف لائے ہیں, ہماری بزم کا حصہ ہیں, ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں. ان کے چند اشعار, مجھے ویسے تو ان کے بڑے اشعار پسند ہیں اور میں نے ریکارڈنگز بھی کی, لیکن وہ چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے ان کی جانب چلتا ہوں. لیکن اس سے بھی پہلے ایک شعر ان کی نظر کروں گا کہ میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں. اور اب ان کے شعر دیکھیے گا کہ ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں, صرف آنکھوں پہ کئی ایک زمانے لگ جائیں, میں اگر پھول کی پتی پہ تیرا نام لکھوں, تتلیاں اڑ کے تیرے نام پہ آنے لگ جائیں, اور ہم اگر وجد میں آئیں تو زمانے کو سعید, ہم اگر وجد میں آئیں تو زمانے کو سعید, کبھی غزلیں تو کبھی خواب سنانے لگ جائیں. مبشر سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. بس دنیا گول ہے, ملاقات ہو گئی ایک لمبے عرصے کے بعد, اور رابطہ تو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بہت عرصے سے ہے, اور آپ سے شاعری پہ اور لا پہ اور سماجیات پہ گفتگو رہتی ہے الحمدللہ. لیکن بس آپ کو پتہ ہے میں لائف کچھ اس طرح کی گزار رہا ہوں جو آپ کی مصروفیات اور باقی تو ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن تھینکس ٹو گاڈ کہ آج ملاقات ہو گئی. اللہ کا بڑا شکر ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے سامنے بیٹھ کے بات کرنا. الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے, محبت کھینچ لاتی ہے. الحمدللہ. حالانکہ فیلڈز تھوڑی سی الگ ہیں, لیکن میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں ادیب ہونے کی, آپ مکمل ادیب ہیں ماشاءاللہ سے. نہیں, کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہو جائے, لکھ لیں, پڑھ لیں, سن لیں, باقی دعویٰ تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ. بشیر بھائی, اولیاء کرام کے سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ, ملتان سے, پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی,
پھر اس کے بعد مجھے کل یہ انکشاف ہوا میرے سامنے کہ آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر تشریف لے گئے ہو، پھر وہاں پر بھی آپ نے ادبی حلقوں میں اپنا نام بنایا، پھر لاہور میں، پاکستان میں اپنا نام بنایا. تو یہ ساری جرنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مختصراً بیان کریں کہ مبشر سعید جو ہے وہ اس وقت کیا تھے اور اب کیا چینج پاتے ہیں ایز اے ادیب؟ دیکھیں، جب ابتدا کی تھی وہ تو لٹریچر پڑھنے سے کی تھی. واہ. اس وقت لکھنے کا شاید دھیان نہیں تھا یا لکھا نہیں تھا، اور یہ بات سٹارٹ ہو گئی تھی جب میں 8th 9th میں تھا. ڈائجسٹ اور عمران سیریز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہاں سے پڑھنا شروع کیا. پھر جب کالج میں آئے تو وہاں لائبریری سے کچھ شاعری کی کتابیں لیں، زبردست، وہ پڑھیں لیکن بہت کم. پھر یونیورسٹی چلے گئے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد. تو شعر میں پڑھتا تھا، یا آپ کہیں کہ میوزک بہت زیادہ سنتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا بہت میرے دوستوں کو پتا تھا کہ یہ کچھ شعر یاد ہیں اس کو، یہ اس کو انٹرسٹ ہے. تو مجھے ایک دن ایک دوست نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ مجھے پتا چلا یونیورسٹی میں کہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے. وہ ایک سوسائٹی ہے، لٹریری سوسائٹی فیصل آباد میں یونیورسٹی میں، سوسائٹی آف ایگریکلچر رائٹرس. وہ ایک مصرع پہ مصرع پہ مقابلہ کرواتے تھے. تو انہوں نے کہا یار تم لکھو کچھ اور اس پہ پڑھیں گے چلیں گے. وہ بس جیسے آپ اس ایج میں بندہ ہلا گلا کرنے کے لیے ایک ایونٹ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھی ابتدا. میں نے بس مصرے گھڑ لیے اور پڑھ دیا وہاں پہ. وہ شاعری تو نہیں تھی، لیکن وہاں جانے کا سر فائدہ یہ ہوا کہ وہاں جو دوست تھے سوسائٹی کے، ان کے ساتھ پہ انٹریکشن ہوا. یہ تھی ابتدا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ سیریس حلقوں میں جو جانا شروع کیا. وہ یونیورسٹی 2004 کی بات ہے، میں نے سوسائٹی جوائن کی. پھر اجلاس جو ہوتے تھے اس میں جانا شروع کیا. پھر اس کے بعد اگلی سیڑھی جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد بنی. وہاں بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہاں کے اجلاس جو ہوئے اس میں جو تنقیدی نشستیں جو تھیں وہ دیکھیں سنی. وہاں پہ جو شاعری پہ، ناول افسانہ پہ بات ہوئی، وہ یہ ابتدا تھی شعر کی طرف آنے کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی طرف آنے کی. لیکن باقاعدہ طور پہ 2006 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اب کیا فیل کرتے ہیں، تو میں تو ایک طالب علم ہوں. پہلے دن بھی طالب علم تھا ادب کا، اور ابھی بھی کوئی 17-18 سال ہو گئے مجھے شعر کہتے ہوئے. ماشاءاللہ 2 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. ماشاءاللہ. تو میں تو اپنے آپ کو طالب علم ہی کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ جتنا سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں اتنا آپ بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں، یا وہ آپ کا راستہ ہوتا ہے. یہ ہے تھوڑا سا. زبردست. یہ میرے خیال سے یہ جتنے بھی اچھے اور بڑے ادیب ہیں وہ عاجزی ان کی ساری میں یہ چیز لا کر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی طالب علم ہیں. نہیں چلیں آپ اس کو عاجزی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. اچھی چیز ہے. دیکھیں حذیفہ بھائی، بات یہ ہے کہ جب آپ خود کو کچھ سمجھنے لگ جائیں، یا یہ سمجھیں جی میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے یا بہت کچھ لکھ لیا ہے، تو میرے خیال سے تب پھر آپ کا سفر واپسی کا یا پیچھے کی طرف شروع ہونا لگ جاتا ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ابھی جستجو کرنی ہے، مزید پڑھنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے، زندگی کے زاویے کتنے ہیں، مزید ان کی طرف جو ہے نا میں نے اپنی نظر دوڑانی ہے، تو وہ چیزیں آپ کو شاید آگے کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. ورنہ تو خبت عظمت بہت سارے لوگوں کو لے ڈوبا ہے. ہاں چلے اس پہ بھی آئیں گے. میں نے سوچا ہے کچھ نہ کچھ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ نے بات کی کہ آپ نے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا. شعر کی طرف ہی آپ کی اتنی رغبت کیوں گئی؟ مطلب اتنی اصناف اور بھی ہیں، آپ نے افسانہ نگاری کا بھی ذکر کیا، ناول نگاری پڑھا ہے میں نے، پڑھے. تو پھر وہ اس کی جانب کیوں نہیں آپ؟ اچھا، وہ ابتدا جو ہے وہ غزل سے ہی ہوئی تھی، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی مجھے نہیں، کیونکہ وہ میں نے بتایا سوسائٹی کا ماحول ایسا تھا. صحیح ہے کہ یا تو وہ نظم کا عنوان دیتے تھے، اس پہ آپ نظم لکھیں، اور یا یہ طرح مصرع غزل کا. صحیح ہے. تو آپ شاید یہ اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ میں نے کیونکہ یا شاید زیادہ شاعری ہی پڑھی ہے، تو میں پھر شعر کی طرف ہی آ گیا، اور شعر میں بھی خاص طور پہ غزل کی طرف. صحیح. نظمیں بھی میں نے کچھ کہی تھیں ابتدا میں، لیکن وہ شاید نجی قسم کی تھیں، یا پریکٹس کی نظمیں کہہ سکتے ہیں. تو غزل کو ہی اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، اور غزل ہی کہہ رہے ہیں. باقی میں پڑھتا سب کچھ ہوں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نظم پڑھتا ہوں، افسانہ، ناول، جو تراجم ہے باہر کے لوگوں کے، وہ کچھ سوشالوجی، اکنامکس، جو چیزیں مجھے ملیں پڑھنے کے لیے یا اچھے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یا لیکچرز کی فارم میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لرننگ پروسیس ہے جو آپ کو الگ الگ طرح کی چیزیں
علوم کا پتہ ہونا چاہیے. کم از کم شاعر کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارد گرد سیاسی حالات کیا ہیں, سماجیات کیا ہیں, اکنامکس کیسے چل رہی ہے, سوشالوجی میں کیا چیزیں نہیں ہیں یا ہو رہی ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے سر. آپ کوشش کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں چیزیں, کوشش کریں جتنا لرن کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مبشر, اس پہ نا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ شاعری کر رہے ہیں تو ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا جو ہے وہ صرف شاعری ہی ہے. معاشی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ سینیریو نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیے گا اور ابھی آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ شاعر انسان ہے. انسان جو ہے وہ والد بھی ہے, آپ جو ہے شوہر بھی ہیں, آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں, آپ کسی کے بھائی بھی ہیں. تو ہم جو ہے نا سوشل اینیمل ہیں سر. تو شاعر پر جو سوشلی جو ذمہ داری ہیں میرے خیال سے وہ پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں میں ایک انسان ہوں, تو انسانوں سے مل کے سوسائٹی بنتی ہے. تو اگر میں اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤں یا ان کو اگنور کروں تو سوسائٹی میں نیگیٹو رول پلے کر رہا ہوں گا. تو کم از کم شاعر کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے سر ایم ایس کیا ہوا ہے فرانس کی ایک یونیورسٹی سے, اور پچھلے کوئی 13-14 سالوں سے میں ایڈمنسٹریشن کی جاب کر رہا ہوں. اسٹارٹنگ فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, پھر باؤ ذکر یونیورسٹی ملتان, اور اب یونیورسٹی آف ساہیوال میں. آج کل میرے پاس کنٹرول ایگزامینیشن کا چارج ہے. زبردست. یہ ہے جی جو روزی روٹی کا معاملہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا پھر آپ نے جو ہے نا وہ اتنی فرصت آپ کو مل گئی کہ آپ نے کتب بھی لکھ ڈالی. سر جی بہت عرصہ پہلے ایک میرے دوست نے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ تو ایڈمنسٹریٹر کی جو جاب ہے وہ 24 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. میں حیران ہوا ہے سن کر. اچھا تو آپ جو ہے نا شاعری کیسے کر لیتے ہیں, کیوں کر لیتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ, اور ابھی بھی یہی جواب ہے کہ پیشن ہے. لٹریچر میرا پیشن ہے. صحیح. تو جو چیز آپ کا پیشن بن جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہر سیکنڈ رہتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ میں آفس میں فائلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور رزلٹ اناؤنس کر رہا ہوتا ہوں, ٹرانسکرپٹس کے پہ سائن کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میرے جو ذہن ہے وہ اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصرع, کوئی نہ کوئی غزل, کوئی نہ کوئی کتاب, کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ پیشن ہوتا ہے جو آپ کو کراتا ہے. اگر تو آپ کسی بھی چیز میں پیشنیٹ نہیں ہے سر, اور آپ اس کو سرسری لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سرسری لے گا. پھر اس کو جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے, لائک اپنی ذمہ داریاں ساری نبھاتے ہوئے, آپ جو ہیں وہ شعر کہیں, آپ افسانہ کہیں, آپ ناول کہیں. اچھا میں آپ کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں میں اب میری فیملی سب لوگ ملتان میں ساہیوال میں ہوں. اچھا تو میں دن بھر آفس رہتا ہوں. شام میں یا میں کتاب پڑھتا ہوں یا واک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ میں کتاب کے ساتھ اپنا ٹائم گزاروں. اچھا, یا اچھا میوزک سن لوں, یا جو اچھے لوگ ہیں ان کی کوئی ڈاکومنٹری یا ان کے کوئی انٹرویوز کہیں کسی نے کیے ہیں وہ سن لوں. تو میرے پاس پورا ہفتہ بڑا اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے کہ میں لٹریچر کو دوں. تو جب میں گھر ہوتا ہوں تو بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, باقی سارے اپنے معاملات دیکھتا ہوں. سر یہ پریورٹی کی بات ہے کہ آپ چیزوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کیسے مینیج کرتے ہیں. تو مینیج کرنا چاہیے میرے خیال سے. یعنی کہ جذبہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی جذباتیت کو لیتے ہوئے اس کے ارد گرد گھیرے رکھتا ہے. میں بغیر شعر کہے, بغیر شعر پڑھے اور بغیر شعر پہ بات کیے نہیں رہ سکتا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہونے لگے تو میں جو ہے نا اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور وہ شاعری ہو سکتی ہے, وہ ناول, وہ افسانہ, وہ تراجم, کچھ بھی غزا کی طرح. ہاں, یا میں نہیں پڑھ رہا تو میں جو اچھے لوگ ہیں, جو میرے دوست ہیں یا جو میرے سینئرز ہیں, ان کے ساتھ شعر پہ بات کر رہا ہوتا ہوں یا ان کی کسی تخلیق پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا تو کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہر وقت چل رہا ہے. اچھا, شاعری میں آپ کو استاد کون ہے؟ یہ بڑا ایک مجھے نہیں لگتا کہ یہ پبلکلی اون ہے یہ چیز. سر استاد شاگرد کو مجھے نہیں پتا کیا ڈیفینیشن اب سوسائٹی میں کی جاتی ہے یا کیسے. جب ابتدا میں نے شعر کہنے شروع کیے, میں فیصل آباد کا ٹائم بتا رہا ہوں, تو ثناء اللہ ظہیر صاحب اور اشرف یوسفی صاحب تھے جن سے میں یہ اوزان وغیرہ پہ ڈسکشن کرتا تھا. مجھے اس وقت اوزان کا نہیں پتا, ابھی بھی نہیں پتا اتنا, لیکن جو بیسکس تھیں وہ ثناء اللہ ظہیر صاحب اور اشرف یوسفی صاحب مجھے بہت بہتر بتائیں. اس طرح ملتان میں ایک شاعر مرتضی اشرف صاحب ہیں, تو ان سے گاہے بگائے کسی غزل کی بہر پہ یا کوئی مصرع آیا ہو, اس کی کیا بہر ہے, اس پہ ڈسکشن کر کے
پھر اس میں اس بہر میں جو غزلیں کہی گئیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ پڑھیں. اس میں اس میں پھر جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں ان سے بات کر لیتا تھا. اچھا پھر یہ کچھ عرصہ سلسلہ چلا. تو اس کے بعد اب میرے کچھ دوست ہیں, جب میں کچھ تازہ کہتا ہوں ان کو سنا دیتا ہوں, ان سے ڈسکشن کر لیتا ہوں. تو یہ پروسیس ہے تھوڑا میرا جو ہے نا چیزوں کو فائنل کرنے کا, اپنی شاعری کو بار بار دیکھنے کا, یا آپ سمجھ لیں کہ سیٹسفیکشن لیول تک پہنچنے کا. تو استاد شاگرد جو آپ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو معاملہ تھا, باقاعدہ طور پہ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے, اور وہ شاید اب اتنا نہیں رہ گیا. تو میرا بھی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں بتایا کہ کچھ بہت اچھے سینئرز ہیں جن سے میں ضرور بات کرتا ہوں اپنی شاعری پہ, اور اپنے کچھ دوستوں سے بھی. تو یہ ہے میرا پروسیس لرننگ کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اوزان کی بات جی میں اس کے اوپر آتا ہوں. جی جی دیکھیے لوگوں کا نا بڑا مسپرسیپشن ہے اس حوالے سے کہ آپ کو اگر اوزان آتے ہیں تو ہی آپ شاعر ہیں. حالانکہ میں اس چیز کو بھی ڈینائی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں بھی خود بھی شاعری کرتا ہوں. جی. تو اس حوالے سے جب ایک چیز سامنے آئی, میں نے بہت سی ایگزامپلز دیکھی, باقاعدہ طور پر اوزان سیکھے گئے, پھر اوزان کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں شاعری فٹ کرنا شروع کر دی گئی. ایسا حذیفہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر آپ کریٹر ہیں یا کریٹیوٹی آپ کے اندر ہے, تو وہ جو ایک لے ہے, جو ایک ریدم ہے, وہ نیچرلی آپ کے اندر یہ گاڈ گفٹیڈ ہے, رکھا ہوتا ہے. اچھا کچھ چیزیں بیسکس ہوتی ہیں, تو جو اوزان کی بیسکس ہیں وہ اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو پھر آپ کو کسی بھی اور چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ہے. بہت سارے واقعی ایسے لوگ ہیں, اور یہ تاریخ میں بھی رہے ہیں پہلے بھی, جن کے بارے میں لکھا بھی بہت گیا ہے کہ وہ روزیے تو بہت اچھے تھے لیکن شعر نہیں نکال سکے. شاعری تو آپ کے اندر سے آتی ہے سر. ٹھیک ہے, شاعری تو آپ کا شعور ہے, یا شاعری تو آپ کی آبزرویشن ہے, یا آپ کو اس طرح سے کہہ لیں کہ شاعری تو وہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا ویسا جیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے. تو اس کا اوزان سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ان باقی چیزوں سے ہے. اوزان بیسکس ہیں جو اساتذہ سیٹ کر گئے ہیں, وہ تھوڑا بہت آنا چاہیے, لیکن اتنا بھی نہ آئے کہ وہ آپ جو ہے نا 2 × 2 = 4 کر کے لفظ رکھ رہے ہوں اور لفظوں میں وہ تاثیر نہ ہو. تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں. تو آج کے دور میں پھر شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں کے اشعار میں, بلکہ شعراء کرام کے اشعار میں جو ہے وہ اثر نظر نہیں آ رہا. سر وہ اثر اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے نا رات کو سوتے ہیں اور صبح یہ سوچ کے اٹھتے ہیں کہ میں جو ہے نا بہت بڑا شاعر بن گیا ہوں, اور میری جو ویڈیوز ہیں اور جو پیج کے لائکس ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں چلے جائیں گے بغیر کسی محنت کے. صحیح ہے. تو اس لیے تاثیر نہیں ہے سر. تاثیر جو ہے نا وہ سچائی سے آتی ہے. صحیح ہے. تاثیر آپ کی محنت سے آتی ہے. تاثیر ادب میں ادب کرنے سے اور ادب پڑھنے سے آتی ہے, نہ کہ یہ ویڈیوز بنوانے سے, اچھا نہ کہ یہ مشاعرے پڑھنے سے, اور نہ کہ یہ جو ہے فیس بک کے پیجز یا اپنا اس طرح کی چیزیں کرنے سے. آپ نے کیا کرایا کچھ نہیں, اور آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ صبح میں جو ہے مشہور ہو جاؤں گا, تو تاثیر کیسے آنی ہے؟ اچھا اس میں زبردستی اشعار والا بھی معاملہ آتا ہے نا, کہ میں صبح اٹھوں گا تو ایک شعر لازمی لکھوں گا. وہ ہم نے اس کا فیس بک کا اور واٹس ایپ کا اور ٹک ٹاک کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا, تو وہ اسٹیٹس لگانا. ہاں, تو ہماری تو پچھلے 8-10 سالوں میں جو شاعری, اور جو میں تو اس کو بہت سخت لفظ ہو جائے گا وہ نہیں کہتا میں, تو وہ تو سر ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ جناب جب تک صبح دوپہر شام میں کچھ جو ہے نا وہ بک نہیں دوں گا وہاں پہ, تو جو ہے وہ مجھے تسلی نہیں ہونی. ایسے ہی ہے. تو شاعری ایسی تو نہیں, شاعری تو لیو کی جاتی ہے سر. شعر کے ساتھ تو جیا جاتا ہے, مصرے کو بسر کیا جاتا ہے. بغیر بسر کی آپ اس کو شعر کر سکتے ہیں؟ کرتے رہیں, آپ کی مرضی ہے, کرتے رہیں. ایسے ہی ہے. ہمیں تو اپنے سینئرز نے یا اساتذہ نے یا بڑوں نے ایسا نہیں بتایا. انہوں نے تو کہا کہ آپ توقف کریں, آپ چیزوں کو بار بار دیکھیں, اپنی کئی ہوئی چیز کو رد کر کے پھینک دیں, اس کو مہینے بعد پھر 2 مہینے بعد پھر چیک کریں. یہ بات اگر تو وہ آپ کو کچھ بہتر لگتی ہے تو پھر آپ اس کو رکھ لیں, ورنہ آگے چلیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے سمجھایا جائے اس نسل کو جو شاید جلدی میں اور تیزی میں ہے. شارٹ کٹ کے شارٹ کٹ تو ہے ہی نہیں. وہ تابی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ شاعری ٹیسٹ میچ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی T20 تھوڑی ہے کہ ہم نے جناب 10 غزلیں 5 غزلیں کہہ لی ہیں اور ہم جناب پاکستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مشاعرے پڑھتے پھر رہے ہیں. صحیح. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی. شاعری تو ٹائم مانگتی ہے, شاعری کمٹمنٹ مانگتی ہے پوری. صحیح ہے. اور ایک پوری تہذیب کا نام ہے شاعری. شاعری کوئی مذاق نہیں ہے, باقاعدہ خون جلتا ہے. اوہو لو, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کریٹر ہیں, تو کریشن ایسے ہو جاتی ہے بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی لگن کے یا بغیر کسی ڈیڈیکیشن کے؟ نو وے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی.
آپ نے متاثر کرنا ہے پوری عوام کو. اور آپ پہلے تو خود کو کرنا ہے. واہ واہ سر، یہ بڑی بات. پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ لوگ جیسے کر رہے ہیں کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح ہے. وقت ہے گزر جاتا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا مبشر بھائی, میرے پاس سوالات تو بہت ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غزل ایڈ کر دی جائے اس میں, میں سنا پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ میں صرف ایک غزل پہ نہیں آ جانے دوں گا. نہیں میں جتنا آپ کہیں گے میں سنا دوں انشاءاللہ. عشق والوں کا طرفدار کیے جاتا ہے, آہا آئینہ مجھ کو سمجھدار کیے جاتا ہے. بھائی واہ 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 واہ. یہ پرندوں کی اداسی, یہ فضاؤں کا سکوت, آہا دام وحشت میں گرفتار کیے جاتا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. یہ پرندوں کی اداسی, یہ فضاؤں کا سکوت, دام وحشت میں گرفتار کیے جاتا ہے. واہ. وہ جنہیں خواب سنانے کی اجازت نہ ملی, ہائے ہائے ہائے. وہ جنہیں خواب سنانے کی اجازت نہ ملی, اب زمانہ انہیں معیار کیے جاتا ہے. بھائی واہ واہ واہ. بھائی جان کیا وہ جنہیں خواب سنانے کی اجازت نہ ملی, بھائی کیا کہنے. آہا اب زمانہ انہیں معیار کیے جاتا ہے. آہا. ایک درویش مجھے زیست بتانے کا ہنر, آہا ایک درویش مجھے زیست بتانے کا ہنر یوں سکھاتا ہے کہ ہوشیار کیے جاتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ایک درویش مجھے زیست بتانے کا ہنر یوں سکھاتا ہے کہ ہوشیار کیے جاتا ہے. آہا. شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا, او ہو کیا کہنے. شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا واہ واہ واہ. اپنی آواز سے بیزار کیے جاتا ہے. اللہ اکبر. بھائی کیا کہنے. بھائی واہ واہ واہ. شعر سے کی ہے آپ نے. شور سے آئے ہائے ہائے. شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا بھائی کیا کہنے. اپنی آواز سے بیزار کیے جاتا ہے. اللہ اکبر. اب تیرا ہجر میری جان نہیں لینے والا, اللہ اللہ اللہ. اب تیرا ہجر میری جان نہیں لینے والا, یہ میرے دل کو سخنزار کیے جاتا ہے. بھائی واہ 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 واہ. اب تیرا ہجر میری جان نہیں لینے والا, آئے ہے یہ میرے دل کو سخنزار کیے جاتا ہے. اور شعر ہے کہ شام ہوتے ہی چراغوں کا دھواں مجھ کو سعید, آہا. شام ہوتے ہی چراغوں کا دھواں مجھ کو سعید, جلتے خیموں کا آزادار کیے جاتا ہے. واہ 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 واہ. شام ہوتے ہی چراغوں کا دھواں مجھ کو سعید, اللہ اکبر. جلتے خیموں کا آزادار کیے جاتا ہے. وہ جنہیں خواب سنانے کی اجازت نہ ملی, آئے ہے اب زمانہ انہیں معیار کیے جاتا ہے. کیا کہنے. شور سے شعر کا مفہوم بتانے والا اپنی آواز سے بیزار کیے جاتا ہے. اللہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ آپ بسر کر کے سنا رہے ہیں. کیا کہنے. میں یہ صرف آج کی ریکارڈنگ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں. آپ کا پیار ہے. میں آپ نے تو حصار میں لے لیا. میں نا ایک چیز, محبت ہے, آپ سلامت رہیں, کچھ بھی نہیں ہوں, آپ تا قیامت رہیں, سلامت رہیں. ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے, ہم چونکہ خود بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھنے کا شغف ہے, شوق رکھتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نا اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نوجوان نسل جو ہے نا پڑھنے کی جانب نہیں آتی, لیکن وہ آپ نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ وہ کتنا اہم ہے. ہمارا پہلا سٹیپ ہی جب ہم جو ہے نا عبور نہیں کر پائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لیکن آپ کی شاعری میں وجد, عشق, اس کے بعد نیچر, اور اس کے علاوہ جو وہ سارا کا سارا دورانیہ وہ بڑی خوبصورتی سے پرویا جاتا ہے. اور یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے شاعروں میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی جو کہ مسنگ ہے. ظفر بھائی سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا یقین کریں یہ اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. واہ واہ. بے شک. اور کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا, اگر آپ کی بڑی مہربانی ہے اور آپ اللہ کا کرم ہے کہ میرا کوئی شعر آپ کو اچھا لگ جاتا ہے, الحمدللہ. اگر کوئی شعر اچھا ہے اگر, تو یہ سب ان دوستوں اور بزرگوں اور اساتذہ کی مہربانی ہے جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, جنہوں نے مجھے سکھایا ہے, جنہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہے. صحیح. اور جو مجھے گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں. میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب ان لوگوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا,
میرا اس بات پہ کامل ایمان ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں نا پھر آپ پر کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز سے سیریس نہیں ہے نا تو وہ بھی آپ کو سیریس نہیں لے گی. ایسا ہی ہے. تو شاعری میرا مسئلہ ہے. اچھا, بس یہ ذاتی مسئلہ ہے. ہاں یہ میرا مسئلہ ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بڑی بات ہے. تو بس کوشش ہے کہ آخری سانس تک شعر ہوتا رہے اور کوئی ایسا ایک مصرع ہو جائے کہ جو ہے شاید کسی قابل ہو, کہیں ہمارے جانے کے بعد کسی کو یاد رہے. واہ واہ, آپ کے رہیں گے, یاد رہیں گے اور ہمیں رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت بھی رکھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے کے دور کے جب ہم اشعار سنتے تھے نا تو ہمیں کسی کو باقاعدہ طور پہ ٹونٹ بھی کرنا ہوتا تھا تو اس میں بھی ایک خوبصورتی, تہذیب کا عنصر ہوتا تھا. تہذیب کا عنصر ہوتا تھا. اور مجھے نا وہ پتہ نہیں ہے کیوں یاد آ رہا ہے کہ غالب نے وہ جب ذوق کو وہ مصرع مارا تھا کہ پھرے ہے شاہ کا مسافر اتراتا, ویسے مجھے نہیں یاد آ رہا. بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. تو وہ باقاعدہ طور پر پھر جب ان سے دریافت کیا گیا پھر انہوں نے وہ پے در پے پورے غزل کہہ دی. اور تو وہ ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا تھا. لیکن آج کے مشاعروں کی جانب میں اب آنا چاہ رہا ہوں. جی وہاں پر دیکھیں سب سے بڑی بات اور سب سے بد تہذیبی والی بات ہلڑ بازی, جی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ادب کا اور ادیبوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. تو شاعری اگر سنائی جا رہی ہے واہ اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے علاوہ اگر کچھ اور چیز سنانے دی جانے شروع ہو چکی ہے تو میرے خیال سے یہ زوال کی طرف نہیں جانا شروع ہو گئی. سر میری تو دیکھیں میں تو بہت جونیئر ہوں, میری کیا اوقات ہے اس پہ. ہمارے سینئرز بڑے بڑے اہم لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ویڈیوز کی فارم میں اور باقی جگہ موجود ہیں کہ یہ غلط ہے. صحیح. مشاعرہ ہماری شعری روایت اور تہذیب کا ایک حصہ رہا ہے اور رہے گا. اس کی کچھ نارمس تھیں وہ برقرار رہیں ایک عرصہ تک, ایسے ہی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں وہ چیزیں, لوگ تو اس کو ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں لیکن میں اس کو تنزلی کہتا ہوں. سی ٹی آ گئی ہے, آپ کہہ دیں کہ نعرہ بازی آ گئی ہے, اسٹیٹمنٹل آ گئی ہے, اور لوگ باقاعدہ ڈریس کوڈ کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ چیزیں اچھا دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں, شعر کا تعلق شعور سے ہے. شعر آپ کو اداس کرتا ہے, شعر آپ کو حیران کرتا ہے. ایسا ہی ہے. شعر آپ کے اندر چھپی ہوئی کسی بات کو باہر لاتا ہے. آپ پچھلے کچھ سالوں میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں ایسی کوئی کیفیت بنی ہے؟ نو وے. ایسا ہی ہے. جب آڈینس ہی ہلا گلا کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے گی, اور بہت معذرت کے ساتھ شعراء کرام بھی شاید اس لیے جائیں گے کہ وہ ویڈیو بن جائے اور وہ نعرہ بازی ہو جائے اور جو وہ کہہ رہے ہیں بس وہی شاعری ہے. صحیح. اور وہ سنا دی جائے تو سر کیسے اثر ہوگا؟ ہم نے تو ایسی ویڈیوز پرانی مشاعروں کی سنی ہیں اور دیکھی ہیں کہ شاعر نے کوئی نظم پڑھی ہے تو آڈینس سونے لگ گئی ہے. ایسے ہی. کوئی ایسا شعر آیا ہے تو اداسی چھا گئی ہے. لوگ حیران ہوئے ہیں. اور لوگ جو ہے مشاعروں میں شعر ساتھ لے کے جاتے تھے اور کئی کے دن سناتے تھے دوستوں کو. آپ دیکھ لیں سینکڑوں کی تعداد میں مشاعرے ہو رہے ہیں, شعر کیا نکل رہا ہے؟ شعر پہ بات کتنی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. تو آپ اس کو کیا کہیں گے سر؟ وقت ہے گزر رہا ہے, اور جو مشاعرے کا تجربہ ہم کر رہے ہیں اور یہ انڈیا میں ہو چکا ہے پہلے. اچھا. یہ اس طرح کے مشاعرے اور اس طرح کی گیدرنگز جس کو آپ مشاعرے کا نام دیتے ہیں, اور اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی نعرہ بازی, یہ سب پہلے ہم سے 20 سال 25-30 سال پہلے وہاں ہو چکی ہے. میں شاعروں کے نام نہیں لیتا, سب ریسپیکٹڈ ہے. تو وہ تجربہ ناکام رہا ہے. ہم انڈیا میں جو شاعروں کا نام یاد رکھتے ہیں یا اساتذہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھے بغیر آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے, میں نام لے لیتا ہوں, زیب غوری, شجاع خاور, عرفان صدیقی, ٹھیک ہے, اسد بدایونی, کتنے ان کے مشاعرے پڑے ہیں, چیک کر لیں یوٹیوب پہ. صحیح ہے.
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی شاعری نہیں پڑھیں گے تو آپ شاید اچھے شعر سے روشناس نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. تو چیک کر لیں. نہیں ہے. وہی لوگ تھے بس جو ایک انہوں نے بستر باندھا ہوا تھا, وہ پھر رہے تھے پورے انڈیا میں یا کہیں بھی سر معذرت کے ساتھ, اور ہم نے اب وہی شروع کیا ہوا ہے. صحیح ہے سر. شعر تو وقت مانگتا ہے نا. شعر تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بسر کرو, مجھے میرے ساتھ وقت گزارو. جب آپ نہیں کریں گے اور آپ صرف ہم یہ سوچیں گے کہ بس مشاعرہ ہی پڑھنا ہے سر, تو وہ ہماری آڈینس کی تربیت نہیں ہو رہی اس وجہ سے. یہ مسئلہ ہے. بالکل بالکل, میں اسی کی جانب آنا چاہ رہا. ہماری آڈینس کی تربیت نہیں ہو رہی, اور وہ بیچاری بس اس لیے آتی ہے کہ بس ٹائم گزار لیں سر, تصویریں بن جائیں گی اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن جائیں گی. شعر کون سا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسا شعر جس نے ان کی زندگی کو بدلا ہو, کوئی ایسا شعر جس نے ان کی زندگی کو رستہ دیا ہو. بالکل صحیح. کوئی ایسا شعر یا ایسا شاعر جس کو پڑھ کے یا جس کو مل کے وہ کتاب کی طرف آئے ہوں, کتاب پڑھنے لگ گئے ہوں. ٹھیک ہے, دیکھ لیں کتنے % ایسا ہو رہا ہے. بہت سوشل میڈیا تو آپ تو مجھ سے زیادہ یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اگر نہیں ہو رہا تو سر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ مجھے نہیں کہنا چاہیے, کچھ آپ خود فیصلہ کر لیں. جو لوگ یہ انٹرویو سنیں گے وہ فیصلہ کر لیں. بالکل صحیح. کہ ہم ایسے شاعر موجود ہیں جن کا ایک شعر جو ہے وہ لوگوں کے کی سوچ و غزلوں پہ بھاری ہے. نام کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی ہے. نام کوئی نہیں جانتا, ان سے ملنا کوئی نہیں چاہتا, ان کو مشاعرے میں کوئی نہیں بلانا چاہتا. تو آپ اس کو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں چیزیں ماڈریٹ رہنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہم جو ہے وہ ایک سارٹ آف ماڈرنائزیشن آئی ہے دنیا میں اور ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے, لیکن پازیٹیو کیوں نہیں کر لیتے سر؟ ٹھیک ہے, ہم پازیٹیو کر لیں. صحیح. ہمارا جو ہے انٹینشن پازیٹیو چلیں, کوشش ہی کر لیں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ 1 2 4 5 سالوں میں چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں, لیکن جب انٹینشن سر پازیٹیو نہیں ہوگی نا تو پھر ان کا رزلٹ میرے خیال سے پازیٹیو نہیں آ سکتا. اس لیے سب دوستوں کو, سب شاعروں کو اس پہ مل بیٹھ کے یا اپنے تئیں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ تاریخ ہے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو جیسے لکھوانا چاہتا ہے وہ لکھوائے. ہمیں تو ہمارے سینئرز نے کہا تھا کہ اپنے آئی ڈی کارڈ پر اپنی تصویر لگوانی ہے. تو ہم تو جیسا ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں, بس وہی لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کوئی سن لے تو ٹھیک ہے, نہ بھی سن لے تو کوئی ایشو نہیں سر. وہ تمہ لالچ نہیں ہے. نہیں, لٹریچر کوئی لالچ کی چیز تو نہیں ہے. وہ تو آپ کے اندر سے آتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو وہ لالچ سے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ڈیڈیکیشن سے. تو مجھے آپ کی باتوں سے ڈر لگنے لگ گیا ہے. آپ بالکل ہی امید چھوڑ چکے ہیں یا لگتا ہے کہ شاید بہتر ہوگی؟ نہیں, میں نے تو اس کو پورٹریٹ کیا جو ہو رہا ہے. آگے کوئی ہے امید کے؟ دیکھیں امید تو آپ سے ہے, امید مجھے اپنے آپ سے ہے. جو جینول لوگ ہیں, جو اوریجنل لوگ ہیں, اچھا, یا جو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں, ان سے امید ہے کہ آپ ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ آڈینس کی, بچوں کی, آپ کے دوستوں کی تربیت ہو, شاعری کی تربیت ہو, نثر کی تربیت ہو, کالم کی تربیت ہو, افسانے کی تربیت ہو. آپ نے کریٹ کرنا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو آسان سی مثال بتاتا ہوں. میرے ساتھ جو دوست اٹیچ ہیں میرے, یا جو مجھ سے ملتے ہیں, یا مجھ سے بات کرتے ہیں, یا مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, جو مرضی آپ لفظ استعمال کر لیں, مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں ان کو اصل تصویر دکھا دوں. صحیح, سیدھی سی بات ہے. صحیح. اچھا, میں کیا کرتا ہوں, جو میرے ساتھ دوست جو مجھ سے بات کرتے ہیں یا مجھ سے اٹیچ ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ, تو میں بتا رہا ہوں, میں بتا دوں گا میں شجاع خاور کو پڑھ رہا ہوں. ان کی غزل بھیجیں, میں تصویر بنا کے بھیج دوں گا. وہ مجھ سے پوچھیں گے کیسا شاعر ہے, میں بتاؤں گا ایسا شاعر ہے. وہ بتائیں گے کس کو پڑھ رہے ہیں, میں کہوں گا عباس تابش کو پڑھ رہا ہوں, شہین عباس کو پڑھ رہا ہوں, مقصود وفا کو پڑھ رہا ہوں, ممتاز اختر کو پڑھ رہا ہوں, نشاط قاصر کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے ان میں یہ اچھا لگتا ہے, آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. یہ سیدھا فارمولا ہے. صحیح ہے. ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہ جو اوریجنل لٹریچر ہے یا جس کو آپ ادب عالیہ کہتے ہیں اس پہ بات کی جائے. اللہ اللہ خیر صلی. صحیح. جب بات ہی نہیں کریں گے یا بتائیں گے نہیں, کتابیں چھپا کے رکھیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈسکشن نہیں کریں گے, تو کس کی تربیت ہوگی بتائیں؟
نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی. علم تو بانٹنے سے بڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ادب عالیہ کی پروموشن ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. صحیح. نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچے گا. میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہمارے تک جو ہے نا وہ مشکل نہیں آ رہا. اس کی وجہ جو میں نے دریافت کی وہ یہ تھی کہ میری ناقص رائے کے مطابق لوگوں نے مشکل سنانا چھوڑا تو مشکل سننا چھوڑ دیا گیا. ممتاز اختر صاحب سے ایک دن میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا سر آپ جو ہے نا مطلب شاعروں میں بہت سینئر شاعر ہیں ملتان کے، 6-7 کتابیں ان کی چھپی ہیں اور پچھلے 40-45 سال 50 سال سے شعر کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا سر آپ جو ہیں وہ نہیں اتنے ایکٹیو ہوتے اور مشاعروں میں اس طرح سے نہیں آتے یا بات. انہوں نے کہا یار میں کس کو سناؤں، اچھا کون میری بات سمجھنے والا رہ گیا. میں فلاں آپ تھے وہاں اس مشاعرے میں گئے تھے، کیا صورتحال. میں نے کہا سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو سر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، لوگ تو اوریجنل شعر کہہ رہے ہیں، جینون لوگ اب بھی موجود ہیں سامنے نہیں آ جن کا مسئلہ شاعری ہے، یا جو کہ جنہوں نے کلاسیکل روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے اور جدیدیت کی طرف بڑھے ہیں، لیکن ان کو سلام کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ان کو سنتا کوئی نہیں ہے. وہ اگر ماڈرنزم کی طرف آنا شروع ہو جائے. سر ماڈرن جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شعر میں کوئی انگلش کا لفظ گھسیڑ دیں تو شعر جدید ہو جائے گا. نو وے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہے. جدیدیت یہ اب کا ٹائم ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں جس لہجے میں، جن لفظوں میں، جس انداز سے، یہ جدیدیت ہے. اور جدیدیت کیا ہوتی ہے؟ 1000 ڈیفینیشنز ہوں گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گل و بلبل کی بات ہو تو ہم اسے کہیں جی مشکل لفظ ہیں. بات بڑی ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ جی بہتر ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس میں ڈیپتھ ہونی چاہیے. شعر میں تو ایک بات کہنی ہوتی ہے، ایک چھپانی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، شعر کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہوتا یا اخباری خبر تو نہیں ہے شعر. لیکن جب اخباری خبر بن جائے، اسٹیٹمنٹ بن جائے، پھر آپ اسے شعر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو یہ انڈیویجول نے اب کرنا ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں. جو میرے ساتھ دوست ہیں یا جو ایونٹس میں کرواتا ہوں یا جو یونیورسٹی ساہیوال میں مشاعرے میں نے کروائے ہیں، جتنا مجھے موقع ملا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بلایا جائے جن کا جو واقعی شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ میں آڈینس اکٹھا کرنے کے لیے کچھ ایسا کر لوں جو انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے ایسا میں نے نہیں سوچا، یقین کریں کبھی نہیں سوچا. بڑی بات. اور جس دن میں یہ سوچنے لگ جاؤں گا تو یقین کریں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں گا. وہ نہیں دینا چاہیے. پہلی بات ہے سیلف سیٹسفیکشن نہیں دینا چاہیے سر. مطلب میں کہوں جی یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ 2000 بچہ اس مشاعرے میں، یہ 3000 اکٹھا ہو جائے تو وہ اتنے سارے لوگ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے لوگ اکٹھے کر لیے جائیں، ان کی تربیت کر لی جائے اچھے لوگوں کو سنوا کے. تو یہ بہتر نہیں ہے؟ تو یہ تو سر آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی ہے، اور یہ پورا کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا مجھے نا ایک بات جو ہے نا وہ آپ کی بات سے نکل کر آ رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک غزل اگر آپ سنائیں. جی میں اس کے بعد جو ہے نا بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی بہار کی جو ہے نا تازہ غزل سناؤں. بالکل ضرور. اپنے جیسا بنا دیا ہے مجھے. واہ واہ. اپنے جیسا بنا دیا ہے مجھے. واہ. یعنی صحرا بنا دیا ہے مجھے. کیا کہنے، کیا کہنے. اپنے جیسا بنا دیا ہے مجھے، یعنی صحرا بنا دیا ہے مجھے. آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا ہوں. واہ واہ. آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا ہوں. خواب جیسا بنا دیا ہے مجھے. واہ 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 واہ. آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا ہوں. ہائے ہائے کیا بے بسی ہے. خواب جیسا بنا دیا ہے مجھے. کینوس پر کسی مصور نے، کینوس پر کسی مصور نے الٹا سیدھا بنا دیا ہے مجھے. واہ واہ واہ. کینوس پر کسی مصور نے اللہ الٹا سیدھا بنا دیا ہے مجھے. مجھ سے ویرانیاں بھی ڈرتی ہیں، مجھ سے ویرانیاں بھی ڈرتی ہیں. دشت چپکا بنا دیا ہے مجھے. اللہ. واہ واہ واہ. مجھ سے ویرانیاں بھی ڈرتی ہیں. دشت چپکا بنا دیا ہے مجھے. باد سرسر خزاں کے موسم میں، باد سرسر خزاں کے موسم، خزاں کے موسم میں
زرد پتا بنا دیا ہے کیا مجھے. کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، واہ واہ باد سرسر خزاں کے موسم بھائی، واہ واہ واہ. زرد پتا بنا دیا ہے مجھے دل میں کر کے جہان سا آباد. کیوں اکیلا بنا دیا ہے مجھے واہ 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 واہ. دل میں کر کے جہان سا آباد. کیوں اکیلا بنا دیا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. حرف اور صوت کی محبت نے، حرف اور صوت کی محبت نے کچھ نرالا بنا دیا ہے مجھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حرف اور صوت کی محبت نے کچھ نرالا بنا. اپنے جیسا بنا دیا ہے، واہ. یعنی صحرا بنا دیا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا ہی کہنے. ہم نا اکثر اوقات نا ایسی گیدرنگ سے بیٹھتے ہیں نا، جب آف دی ریکارڈنگ، آف دی کیمرہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، میں اب یہ بات نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے جی لگا ہوں. جی جی تو ہم نا ڈسکریمنیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے نا، جیسا کہ آپ نے بتایا، اپنے تئیں آپ کوشش کر رہے ہیں یہ بتا کے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ اس کو کریں. تو ہم بھی یہ چیز جب ڈسکس کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ سوری ٹو سے، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ کچھ بڑے بالوں والے جو ہیں نا، وہ ایک الگ راہ میں ہیں، ان کو دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، ان کے لیے میں اور بھی ورڈ یوز کر سکتا تھا لیکن چھوڑ. لیکن کچھ نے انداز اپنایا، کچھ کے بال بڑے بھی ہیں لیکن وہ بال جو بڑے ہیں ان کی زلفوں سے بھی شعر ہوتے ہیں. وہ جو اگر وجد کی بات کرتے ہیں، رقص کی بات کرتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں. وہ آپ کا وہ شعر ہے نا کہ تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا، تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں مجھ کو تجھ کو. تو یہ آپ کی ہی بات اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں اچھی سائڈ پر رکھ کے. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ جو ہم دوسری سائڈ پہ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، شاید آپ پہنچ چکے ہیں، تو وہ اپنا امپیکٹ اتنا برا ہم پہ چھوڑ چکے کہ وہ دھل نہیں رہا ہے. میں نا نام لے لیتا ہوں. آپ نے علی زریون بھائی کی بات کی ہے. اچھا، علی زریون بھائی سے میرا تعلق 2002 سے ہے، جب میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں انٹر ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ اب دیکھ لیں کتنا پرانا تعلق ہے. علی زریون بھائی بہت اچھے شاعر ہیں، مجھے ان کی شاعری پسند ہے، لیکن وہ شاعری جو انہوں نے 2014 تک کی ہے، اچھا، اس کا میں فین ہوں. اچھا، اس کا میں گرویدہ ہوں. ان کی بہت ساری غزلیں بہت دفعہ میں نے ان سے سنی ہوئی ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علی بھائی کی وہ شاعری جو 2014 تک 15 تک، اس کے بعد جب جیسی چیزیں کمرشل ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں علی بھائی خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے سینئر ہیں. تو لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک بہت اچھا زمانہ شاعری کا، ان کی شاعری کا ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہوگا 2014 تک. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے ان کی وہ والی شاعری پسند ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور میں اس کا ابھی بھی فین ہوں. لوگ جو ان کی شاعری پسند کرتے ہیں، میرا اس سے کوئی جو ہے نا، میرا وہ کپ آف ٹی نہیں ہے. صحیح. یا جو اب وہ سنا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ شاعر ہیں، میں ان کا بہت عزت اور احترام کرتا ہوں. لیکن مجھے وہ والے علی زریون پسند ہیں جو 2012 13 14 تک تھے. صحیح. یعنی اب مجھے میرا جواب یہ ملا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چیز کیسے دھلے گی، تو مجھے 2014 سے پہلے والی ہاں، آپ ان کی وہ شاعری ضرور پڑھیں، وہ پڑھ لیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہم یہ چاہ بھی رہے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم کتنی دیر تک کسی کے خلاف نہیں خلاف والی سر بات نہیں ہے. دیکھیں، زریون بھائی سے ابھی میری کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی، ہم جتوئی ایک مشاعرے میں تھے. اچھا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب وہ سنا رہے ہیں اس پہ وہ خود ہی بتائیں گے وہ کیا ہو رہا ہے. مجھے وہ پسند ہے، لیکن وہ والا ٹائم جو میں نے آپ کو اسپیسیفائی کر دیا، شاید وہ خود بھی سیٹسفائی نہ ہو. سر وہ دیکھیں، وہ بڑے آدمی ہیں، اس پہ وہ خود ہی کمنٹ کریں تو بہتر ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھا، نوجوان شاعروں میں آپ کو کون پسند ہے؟ نوجوان شاعروں میں کم لوگ ہیں سر، کم کہیں لوگ نظر آتے ہیں. زیادہ تر آپ کو وہی نظر آتے ہیں جو شاید سوشل میڈیا کی بھرمار جن پہ ہوئی ہے نظر آ جاتے ہیں. ہاں، اور وہ شاید اپنے ساتھ شاعر لگا لیا انہوں نے. اچھا، ورنہ کوئی سیریس آدمی نہیں ہے. صحیح ہے. مطلب وہ 4 دن کی چاندنی پھر وہ کرتے رہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ٹائم پہ
کہیں ہم نے سنا تھا کہ 20-25 سال تک تو ہر کوئی شاعر ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی جراثیم جو ہیں وہ ہیں بھی صحیح، یا انزائمیٹک ریئیکشن بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں اس کو ایسے کہتا ہوتا ہوں، بات سخت ہے کہ یونیورسٹی دور تک بہت سارے لوگ شاعر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدوں کو انجوائے کرتے ہیں اور ان عہدوں کی وجہ سے وہ نظر آتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی یہ کرسی نکلتی ہے نیچے سے یونیورسٹی والی، تو دیکھ لیں کتنے باقی رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو ہے نا وہ ایک چھاننی ہے، وہ لگ جاتی ہے. میرے حساب سے 90% لوگ یونیورسٹی یا ان سیٹوں کو انجوائے کرنے کے بعد شاعر نہیں ہوتے، وہ چھوڑ دیتے، ہوتے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی نہیں تھے شاید. صحیح. وہ پری ذات والے تو نہیں معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ہو سر، وہ بس وہ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے. بڑی سٹوری ہیں، کبھی میں نے وہ لکھی اپنی سوانے، تو بڑے بڑے واقعات لکھوں گا، وہ جو بڑے پڑھنے والے ہوں گے کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو شاعر بنتے دیکھا ہے. چلیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. وہ لوگ موجود ہیں جو خود ان کو بنا دیتے ہیں. صحیح. پھر انہیں سے کہتے ہیں ہمیں اپنے مشاعرے میں بلاؤ. یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ کمیونیکیشن بھی شاید اس لیے بڑھانا پڑتا ہے شاعروں کو سر، جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہے نا، وہ یہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا، مشاعروں کے اپنے تعلقات بناتے ہیں، پی آر بناتے ہیں، منتیں کرواتے ہیں. یہ پیسے کا بھی ایڈ کر دیں اس میں. پیسہ تو اب آ گیا ہے، کمرشل چیزیں ہو گئی نا سر، پیسہ اب آ گیا مشاعروں میں. تو دیکھیں جس کا جو رسک ہے، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جس طرح ملنا مل جائے. لیکن یہ جو تعلقات اور جو میں نے یہ یونیورسٹی والا بتایا، یہ 100% بات ٹھیک ہے سر. یہ تعلقات بنائے جاتے ہیں وہاں یونیورسٹیوں میں، اور شہروں میں جا کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ڈیرے لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. سر چھوڑیں، صحیح، جتنا پردہ رہ جائے اتنا بہتر. یہی ہے، ہم نے تو بہتری کی طرف، لیکن ہو رہا ہے سر. صحیح. یہ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. کوئی مطلب میری بات کو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. چیک کر لیں سر، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں. 18 سال تو مجھے ہو گئے شعر کہتے ہوئے، اور میں 3 یونیورسٹیاں 2 میں جاب کر لی، تیسری میں کر رہا ہوں. اور لٹریری سوسائٹیز بنائی ہیں اور ان پہ کام کیا ہے، اور ان کی مین پوزیشنز پہ ہیں اور رہے ہیں. تو مجھے سارا پتہ ہے سر. تو اور اللہ معاف کرے، وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی. ایگزیکٹلی. ہم نے اختتام کی جانب بھی جانا ہے، کافی وقت میں نے آپ کا لیا، لیکن کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. جی جی. لفظوں کی حرمت کا پاس جو ہے نا، وہ لوگوں کو نہیں رہا شعراء کرام کو لیتے ہوئے، کیونکہ ہمارا تو ٹاپک یہ چل رہا ہے نا. تو میں یہ اب نے ٹونٹ نہیں کرتا کسی کو کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں سارے، اس پہ کافی بات ہو چکی ہوئی ہے. ہم بہتری کی جانب جانے کی کوشش بہتر کرنا چاہیے. تو ہمیں کس طرح سے اچھے ادب کی جانب جانا چاہیے، اور کس طرح سے اچھے شعر جب کہہ رہے ہوں تو ہم الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح سے کریں کہ وہ جب ہم کسی خاص شخصیت کے لیے یا ہستی کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو وہ باقاعدہ طور پر اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کے چناؤ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو گرا نہ گزرے. سر دیکھیں، یہ تو شاعری کے رموز و اوقاف ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، جن پر ہر شاعر کو عمل کرنا چاہیے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، ہر شاعر کی اپنی لفظیات بھی ہوتی ہیں. ان لفظیات کو اس شاعر نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے سر. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. میں جو لفظیات اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہوں، اچھا ان کا کتنا اثر ہے، یا ان کی حقیقت کے بارے میں، یا ان کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں مجھے پورا علم ہونا چاہیے. پھر وہ میرے شعر میں آنا چاہیے، نہ کہ وہ لفظ برائے لفظ میں رکھ دوں وزن پورا کرنے کے لیے، یا فیشن میں لفظ ہے جی اس کو رکھ لیں، یا جناب انگلش کا لفظ میں ڈال دوں. ٹھیک ہے، یا کسی لفظ کا، انگلش کے لفظ کا تلفظ بدل کے اپنے شعر میں ڈال دوں کہ جدید ہو جائے گا. تو ایسا نہیں. جو حقیقت ہے لفظوں کی، یا جو بنیاد ہے لفظوں کی، وہ آپ انٹیکٹ رکھ کے اس کو نیا مطلب دینے کے لیے شعر کہیں. دیکھیں نئی شاعری کیا ہے؟ نئی شاعری یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو ایسا مطلب دینا ہے اپنے استعمال سے، اپنے مصرے سے، اپنے شعر سے، کہ وہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو نیا لگے. یہ جتنے میں نے اور آپ نے لفظ بولے، کیا یہ نئے لفظ ہیں؟ نہیں ہے. بات کیا کر رہا ہوں میں، اس میں پازیٹیوٹی کتنی ہے، اس میں ڈیپتھ کتنی ہے، اچھا، یا اس میں پیشن کتنا ہے، وہ میٹر کرتا ہے، وہ آپ پہ اثر کرے گا. لفظ تو ایک جیسے ہی ہیں سارے. اس لیے ہر جو بھی شاعر ہے اس کو اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے، اور بہتر چناؤ کر کے اپنی شاعری میں، نظم میں، غزل میں استعمال کرنا چاہیے. اور کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے جو لفظ کی حرمت پامال نہ ہو. اگر کسی خاص شخصیت کے بارے میں، یا وہ حمد کا پہلو ہے، یا نعت کا پہلو ہے، یا سلام کا پہلو ہے، تو اس میں جو رسپیکٹ
یا جو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں وہ ضرور رکھنی چاہیے، تاکہ وہ جو ایک احترام، رسپیکٹ، عزت جو ہم پہ فرض ہے وہ اس میں سلام میں، حمد میں، نعت میں پوری رہے۔ غزل کے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ آپ پورے کرتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، اور بہت بہت اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، نظم کے حوالے سے بتائیے گا کہ نظم نے مجھے یہ کہا گیا کہ جو ہے نا نظم نے تجدیدیت اختیار کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو بعد میں غزم کہہ دیا گیا، تو اس کے بعد جو اس کا خوب بیڑا گرک کیا گیا، پھر جو ہمارے طرف جو ہے نا وہ اصل نظم آئی نہیں، پھر بعد میں ہمیں لگنے لگا کہ یہی نظم ہوتی ہے، اسی کو نظم کہتے ہیں، کہ بے ربط سی ہوگی تو پھر اس کو وزن کہہ دیا۔ حالانکہ ہم نے پھر بعد میں جب اس کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ پابند نظمیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب پوری ایک نظم کی بہت ساری فارمیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان فارمیٹ کو اساتذہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ نظم اس میں لکھی بھی گئی ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ نے جو بات کی غزم والی، وہ نثری نظم جو ہے نا وہ 70 کی دہائی اور 60 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی، اور وہ لکھی جا رہی ہے، اب بھی لکھی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں نے اتنی آسانی پیدا کر لی کہ جو نثری نظم کو بھی ایک فارمیٹ یا پیٹرن یا اس کی جو ضروریات تھیں اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور جو ان کے دل میں آیا، جو ذہن میں آیا، وہ جو انہوں نے لکھنا چاہا وہ لکھ ڈالا۔ اور وہ جو آپ نے غزم کا لفظ استعمال کیا، وہ ایک مصوفہ نے ایک انٹرنیشنل مشاعرے میں یہ کہا، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اب انٹرنیشنل مشاعروں کا یہ معیار رہ گیا۔ تو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، چیک کر لیں، اور وہ انٹرنیشنل مشاعرہ تھا جس میں وہ اس خواتین نے غزم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ تو پھر انٹرنیشنل مشاعروں کا جو معیار اور یا معیار کہہ لیں یا اس کی جو توہین ہے، وہ تو خود ہی جو آرگنائزرز ہیں سر وہ کر چکے ہیں۔ میں نے، اللہ معاف کرے، میرا اس میں کیا رول ہے؟ انہی کے رول ہے جو کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں۔ منہ بولتا ثبوت۔ ہاں، وہ چیزیں پڑھی ہیں اس میں تو پھر چاہیے تھا نا کہ وہ جو شرکا ہیں سر جنہوں نے بلایا تھا وہ دیکھتے، ٹھیک ہے، یہ سینئرز موجود ہیں، وہ تو کہیں وہ سر وہ سینئر بیچارے کیا کرتے، عباس صاحب صاحب پیچھے بیٹھے تھے، وہ بھی اب حیران تھے کہ یہ کیا لفظ ہے، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو جو منتظمین، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یار، یہ منتظمین کی ذمہ داری ہے جو کہیں بھی مشاعرہ کروا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بالکل کچھ تو سکھائیں سوسائٹی کو، عوام کو، لوگوں کو، بچوں کو، صحیح، کہ یار اوریجنلٹی یہ ہے، لیکن نہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، پھر وہی بات غزل سے ہم اختتام کریں گے۔ جی شور۔ اگر میں یہ ورڈ یوز کروں تو میرے خیال سے بجا ہوگا کہ بہت سے بزرگ شاعر جو ہیں نا، وہ سینئر شعراء کرام، انہوں نے ان کی اجارہ داری اس میں آ گئی، وہ جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے لوگوں تک جو ہے نا وہ نہ اسٹیج میسر کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو اگر وہ کوئی سیکھنے کی طرف آتا ہے تو وہ ان کو میسر صحیح سے نہیں آتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے اس کے اوپر نا بات کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، اور میں کرتا ہوں، گاہے گاہے میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ سینئرز کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نئے بھی فیلڈز میں آ رہے ہیں ان کو یہ میسر آ جائیں۔ تو اس میں کیا فیکٹر دیکھ رہے ہیں آپ، کیوں نہیں کر پاتے ہیں یہ جو خاص گروپس کی اجارہ داری کا آپ کا سوال ہے، یہ جب ہم شاعری شروع کر رہے تھے تب بھی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے پی ٹی وی کے مشاعروں پہ چند ہوتے تھے، ایک خاص لابی کا راج تھا۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں اخبارات جب بہت زیادہ چھپتے تھے ہر شہر سے، وہ مشاعرے کرواتے تھے، تو وہ جو آرگنائزر ہیں سر وہ اپنے گروپ کو اور کچھ خاص لوگوں کو بلا کے کر لیتے تھے۔ اچھا، اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں سر۔ بہت سارے ایسے لوگ جو شاید یہ سوشل میڈیا اگر نہ آتا تو شاید وہ پلیٹ فارم پہ نظر نہ آتے، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں آئے، لیکن پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے اظہر فراق بھائی نے، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب تک بھی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تک بھی ان مشاعروں پہ کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ وہ انٹرویو یوٹیوب پہ موجود ہے، تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ابھی بھی گروپس ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں، ابھی بھی جو ہے خاص شخصیات ہیں جو یہ سب مینج کر رہی ہوتی ہیں اور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی آپ آف دی ریکارڈ مجھ سے اس کی کچھ مثالیں مانگنا چاہیں گے تو آف دی ریکارڈ دے بھی دوں گا، یہ ضروری بھی کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں پاکستان کے بہت بڑے ادارے میں بلائے جانے والی شاعرات اور شاعروں کے بارے میں بھی بتا دوں گا آپ کو ویڈیوز کے ساتھ،
اچھا ٹھیک ہے, کہ کیا ان کا ان اچھے پروگرامز میں جانا بنتا ہے کہ نہیں. صحیح ٹھیک ہے, صحیح. تو بس اتنا ہی کافی ہے, ایگزیکٹلی, ورنہ بات بہت دور چلی جائے گی. ٹھیک ہے, ہم نہیں لے کے جاتے. ہاں سر, یہ معاملہ ہے. مبشر بھائی آپ کے وقت کا شکریہ. نہیں, آپ نے بلایا, بہت اچھا لگا. لوگ بات ایسے نہیں کرتے, بڑا مزہ آیا. بات نہیں کرنی آتی. ہم انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں, سطحی طرح کی باتیں کر کے بس وقت گزار لیتے ہیں. لیکن آپ نے شاید میرے دل کے قریب والی باتیں کی ہیں, جس میں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بھی کہا ہے, اور جو ہونا چاہیے, جو میں چاہتا ہوں وہ بھی کہہ چکا ہوں. بڑی بات ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ریپیٹڈلی, ہم نے نا کسی بھی شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہو نا, تو بہت سے لوگ جو ہے نا ان کے انٹرویوز نکال کے دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں ایسا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں نے اگر دیکھ لیا وہ چیز ریپیٹ ہو جائے گی, نوویلٹی آنی چاہیے. اوبویسلی وہ پھر نیچرل چیز ہے کہ وہ میں وہی پوچھ دوں گا دوبارہ سے. لیکن میں نے وہ نیچرل چیز سامنے رکھی. ویسے بھی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے. مجھے بہت سی باتیں ایسی تھیں میں نے واقعتاً آپ سے پوچھنی, لیکن آپ نے اپنی باتوں میں فلو میں انہیں کا جواب دے دیا, بجائے اس کے کہ میں پھر سے پوچھتا, پروگرام لمبا ہوتا. ہمارا تو یہ ایسا لگ رہا ہے. بڑی بات ہے یہ بھی. تو آخر میں غزل سے اختتام کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا. میں کچھ غزلیات میں سے 2 3 شعر سنا. بالکل بالکل, شاید کسی لائق ہوں. اللہ. ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں, ہم تجھے ساتھ لیے پھرتے ہیں. واہ. باندھ کر ایک دیے کی لو میں, ہجر کی رات لیے پھرتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. مرنے والوں کو کہاں دفن کیا, واہ 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 واہ. مرنے والوں کو کہاں دفن کیا, ہم انہیں ساتھ لیے پھرتے ہیں. واہ, کیا کہنے. مرنے والوں کو کہاں دفن کیا, ہم انہیں ساتھ لیے پھرتے ہیں. ساتھ لیے. اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے. واہ. اب ضروری ہے کہ میں وجد میں لاؤں تجھ کو, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو. کیا کہنے, کیا کہنے. 2 شعر دیکھیے گا کہ کسی منظر نہ کسی جسم کی اریانی سے, واہ. آنکھ حیران ہے خوابوں کی فراوانی سے. بھائی واہ. جس طرح پیاس میں پانی کا میسر آنا, جس طرح پیاس میں پانی کا میسر آنا, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسی حیرانی سے. واہ 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 واہ. اور یہ شعر آپ کی بہت ساری باتوں کا جواب ہے اس میں. اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے, اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے, شاعری کم تو نہیں تخت سلیمانی سے. اللہ اکبر بھائی, واہ 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 واہ. اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے, واہ 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 واہ. شاعری کم تو نہیں تخت سلیمانی سے. کیا کہنے, کیا کہنے. موسم خوشگوار میرے ساتھ ساتھ چل. واہ. اے رشک نو بہار میرے ساتھ ساتھ چل. واہ. دنیا بڑی فضول ہے, بالکل فضول ہے, بالکل فضول ہے. دنیا کو چھوڑ یار میرے ساتھ ساتھ چل. کیا کہنے, کیا کہنے. بھائی واہ واہ واہ. دنیا کو چھوڑ یار میرے ساتھ ساتھ چل. مبشر بھائی سر, آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اس قابل سمجھا. الحمدللہ بڑا مزہ آیا بات کر کے. یقین کیجئے ایک ہی بات جو ہے نا وہ بار بار کہیں اور کی جائے, اس سے بہتر ہے کہ ہم نئی باتیں کریں. اور میں نے یقین کیجئے جیسا آپ کو سوچا, جیسا آپ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا اپنی گیدرنگز میں نے ویسا ہی پایا, بلکہ اس سے کئی زیادہ اچھا پایا. کیونکہ ہم تو ناقص رائے دینے والے آدمی ہوں, آپ میری اتنی تعریف نہ کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے علم و عمل میں برکتیں ہوں. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری بڑی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ایسی اہم شخصیات کے ساتھ آپ کو ملوایا جائے جہاں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں دل کی باتیں جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں, یا ایسی باتیں جن کے اوپر ان کی رائے لینا چاہتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم, اللہ حافظ.